ارحم خانزادہ اپنے کمرے کا دروازہ استدی سے کھولتا اندر داخل ہوا تو پری گل بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ ارحم نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اپنی کلائی سے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور اپنی شال اتار کر صوفے پر اچھال دی اور ایک نظر بیڈ پر سوئی اپنی بیوی پر ڈالی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ ارحم نے لب بھینچ کر پری گل کو دیکھا، وہ نیلے ویلوٹ کی سمپل سے ڈریس میں خود سے لاپرواہ بغیر کمبل لیے سو رہی تھی۔ اس کا ہوش ربا سراپا دیکھ کر ارحم کے بھیجے ہوئے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ ارحم خانزادہ نے اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر اچھالی اور واش روم میں گھس گیا۔ گرم پانی سے شاور لے کر واش روم میں بنی الماری سے بلیک ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس باہر آیا تھا۔ اس کی برہنہ ایبس تک نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کی پرسنالٹی میں سب سے زیادہ اس کی مضبوط چوڑی کسرتی ورزشی باڈی اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ شہر میں باقاعدگی سے جم کرتا تھا، بلکہ وہ جب یہاں آتا تھا تو روزانہ صبح پہاڑوں کے اونچے نیچے راستوں پر 1 گھنٹہ واک تو ضرور کرتا تھا اور سخت پتھروں پر ورزش بھی کافی ہیوی کرتا تھا۔ اس لیے اس کے ایبس پر مشتمل مضبوط چوڑا سینہ شرٹ لیس میں کافی نمایاں ہو رہا تھا۔ گھنی پیریڈ اس کے وجیہ چہرے پر کافی سوٹ کرتی تھی۔ اس کے خوبرو چہرے کے تلسماتی نقوش سامنے والے کو اس کی سحر انگیز پرسنالٹی میں فوراً سے جھکڑ لیتی تھی۔ چہرہ کافی بھاروب اور سنجیدہ دکھتا تھا جو مقابل کو پل میں سے مروب کر دیتا تھا۔ سمیع اللہ خان کے تمام پوتے ایک سے بڑھ کر ایک تھے، مگر ارحم خانزادہ کی بات ہی الگ تھی۔ شاید اس کی نرم خو طبیعت کا اثر تھا جو اس کی شخصیت پر حاوی تھا، جو اسے سب سے منفرد دکھاتا تھا۔ کمرے میں آتے اس نے کمرے کی تمام لائٹس آن کر دیں۔ اب ارحم خانزادہ کا بڑا سا عالیشان کمرہ پوری طرح روشن تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے اپنے ٹاول رگڑتے ہوئے اسے خشک کیا۔ گھنے بالوں سے پانی ابھی بھی ٹپک رہا تھا۔ اپنے گھنے بال اسے ٹاول سے خشک کرتے ٹاول بیڈ پر اچھال دیا تھا۔ وہ بہت نفاست پسند تھا، کمرے میں گندگی اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی، مگر اب وہ یہ سب کچھ صرف پری گل کو ستانے کے لیے کر رہا تھا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ یہی بات ارحم خانزادہ کو چبھ رہی تھی کہ وہ 5 دن بعد گھر آیا ہے، پری گل کو اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اور وہ تھی کہ سو رہی تھی۔ ارحم خانزادہ نے ڈریسنگ کے ڈراور سے ڈرائر نکال کر اسے اپنے گھنے بالوں میں چلایا تو پری گل کی آنکھ تیز روشنی اور ڈرائر کی آواز پر کھلی تھی۔ کمرے میں ارحم خانزادہ کو دیکھ کر پری گل نے منہ بناتے ہوئے کروٹ لیتے اپنا رخ پلٹا تھا۔ کلائیوں میں پہنی کانچ کی چوڑیوں کی کھنک بھی گونجی تھی۔ چوڑیوں کی کھنک پر ارحم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ارحم نے ڈریسنگ مرر میں اسے نروٹے انداز میں رخ پلٹتے دیکھا تو سر سان کھینچ کر رہ گیا۔ جانتا تھا ہر بار کی طرح اسے ہی اپنی بیوی کو منانا تھا۔ ڈریسنگ مرر سے پری گل کی پتلی کمر کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ شادی کے 6 سال بعد وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے آج سے 6 سال پہلے تھی جب ارحم خانزادہ نے فرشتے کی شادی پر سے دیکھا تھا اور پاگل ہو گیا تھا۔ ارحم خانزادہ ڈریسنگ مرر سے اس کی پوچھ دیکھتا گہرا مسکرایا تھا۔ وہ اپنے لاپرواہ حلیے سے اس کے اندر سوئے جذبات پوری شدومت سے جگا چکی تھی۔ ارحم ڈرائر بند کرتے پری گل کی طرف بڑھا۔ اس کے پاس بیڈ پر لیٹتے اس نے اپنے پری گل پر کمبل اچھی طرح لیتے پری گل کو سیدھا کرتے اس پر جھکا۔ چھوڑو خان، رات کو ہم پر پیار آ جاتا ہے، صبح تم بھول جاتا ہے کہ ہم تمہارا بیوی ہے۔ پری گل نے اپنے اوپر جھک کے ارحم خانزادہ کو دیکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے اس پر جھک کر اپنا ہر تپش لفظ پکیرنے لگا۔ ارحم خان کافی دیر تک اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے اس کی سانسوں کا نیل کرتا رہا۔ پری گل کی بے جان ہوتی حالت محسوس کرتے اس نے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ پری گل نے گہرے سانس لیتے بھیگی آنکھوں سے ارحم خانزادہ کو دیکھا۔ گل، میں کب بھولا کبھی کہ تم میری بیوی ہو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تم اور پریزیں میری کمزوری ہو۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن فرشتے میری بہن ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ارحم نے پری گل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ پری گل ارحم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیلتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کیا فائدہ ایسی کمزوری کا، ایسی محبت کا، جب تم نے فرشتے کے ساتھ ہر زیادتی کا بدلہ مجھ سے لینا ہوتا ہے۔ شاہ نواز فرشتے کا بہت خیال رکھتا ہے۔ بابک نے شاہ نواز پر حملہ کروایا تو اسے غصہ آ گیا تھا، اسی لیے اس نے غصے میں فرشتے کو گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ فرشتے بھی منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی۔ اب صبح تم نے ہمیں کتنی باتیں سنائی تو ہم کیا کرتا، منہ اٹھا کر گھر چھوڑ دیتا؟ خان، تمہیں فرشتے کو بھی سمجھانا چاہیے تھا، یا پھر تم خان لوگ کا زور سے اپنی بیوی پر چلتا ہے۔ پری گل نے غصے سے کہا تو ارحم خانزادہ اپنے لب کھینچ گیا۔ فرشتے ایسی نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو کتنی صابر اور شاکر ہے، اور تم شاہ نواز کو بھی اچھی طرح جانتی ہو، اس نے صرف فرشتوں کو آرام سے گھر سے نکل جانے کو نہیں کہا ہوگا۔ ارحم خان نے پری گل کی باتوں پر کافی تحمل سے کہا، ورنہ پری گل کی باتیں سے کافی اشتعال دلا چکی تھی۔ وہ جانتے بوجھتے اس کے سامنے اپنے بھائیوں کی کرتوتوں پر پردہ ڈالتی تھی۔ ہاں خان، ہم ہی برا ہے، تمہارا بہن اچھا ہے، اب کیا چاہتا ہے تم ہم سے؟ شاہ نواز داجی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فرشتے کو لے تو گیا ہے، اگر تم چاہتا ہے میں اور پریزے بھی یہاں سے چلا جائے تو چلا جائے گا۔ پری گل تکیے پر اوندے منہ لیٹی زاروں کے تار رونے لگی تھی۔ پری گل سے بحث کرنے کا نتیجہ ہمیشہ یہی نکلتا تھا، وہ اس کی باتوں پر ایسے ہی رونا شروع کر دیتی تھی
जानती थी कि अरहम खानज़ादा इसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरहम खानज़ादा की शदीद मोहब्बत पर काफ़ी करती थी। पूरी हवेली पर इसका काफ़ी रोब और दबदबा था, यहाँ तक कि वो अपने सामने मीना खानम और रोज़ीना खानम को भी कुछ नहीं समझती थी। अरहम इसे रोता देखकर गुस्से से बैठ से उठता, कमरे से मलहका टेरेस की तरफ बढ़ गया। टेरेस पर आकर इसने सिगरेट सुलगाकर लबों से लगाया। परिगुल के रोने की आवाज़ टेरेस तक आ रही थी। पहाड़ी इलाके की सर्द बर्फीली हवा इसकी चिटानी सीने से टकराई थी, मगर वो बेनियाज बना सिगरेट पीता रहा। परिगुल पर गुस्सा उतार नहीं सकता था, इसलिए अपना गुस्सा ऐसे उतार रहा था। हम गुस्से से काफ़ी देर तक सिगरेट पीता रहा। परिगुल के रोने में कमी न आई तो झुंझलाते हुए सिगरेट ज़मीन पर फेंकता परिगुल की तरफ बढ़ा। परी, अब रोना बंद करो, कब तक रोती रहोगी? अरहम खानज़ादा ने इसके पास बैठे नरमी से कहा। परिगुल की हिचकियों में इजाफा हुआ तो अरहम खानज़ादा इसे सीधा करते हुए इसकी झुका था और नरमी से इसके गालों पर अपने लब रखे। परिगुल ने इसके हाथ गुस्से से झटके तो अरहम इसे नरमी से अपने हिसार में कैद किए इसे अपनी मोहब्बत का जदुई लम्स पे खेलने लगा। थोड़ी देर बाद परिगुल अपनी मुज़ाहमत तर्क करते अरहम खानज़ादा की पनाहों में खुद की स्पुर्दगी मुकम्मल तौर पर दे चुकी थी। परिगुल ब्लैक कलर की शलवार कमीज में मलबूस थी, जिस पर शीशे का वर्क हुआ था। सर पर नेट का दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ा हुआ था। होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए हुए थी। कानों में बड़े बड़े सोने के झुमके पहने हुए थे। कलाइयों में जुड़वा कंगन पहने हुए थे। आंखों में भर भर कर काजल डाला हुआ था। इसने ड्रेसिंग मिरर से अरहम खानज़ादा की तरफ निगाह डाली, जो शर्टलेस उल्टा सो रहा था। परिगुल के चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट ठहर गई और साथ ही आंखों में खफगी भी ठहर गई। सारी रात अरहम खानज़ादा ने इसे सोने नहीं दिया था। अब वो खुद मज़े से सो रहा था। इसकी नींद पूरी ख़राब थी, मगर अरहम की सख्ती से हिदायत थी कि वो सुबह उठकर सबको सलाम करे और यूँ दिन चढ़े तक ना सोए। अरहम खानज़ादा जब हवेली नहीं होता था तब तो वो अपनी मर्ज़ी करती थी, मगर अरहम खानज़ादा जब हवेली मौजूद होता तो वो मजबूरी और अरहम की नाराज़गी के डर से उड़ जाती थी। परिगुल ने एक नज़र अरहम को देखा और दूसरे पल इसकी आंखों में शरारत सी नाची थी। परिगुल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते अरहम खानज़ादा की तरफ बढ़ी थी और साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर अरहम के सर अंडेल दिया था। ठंडे पानी से अरहम बड़बड़ाता हुआ उठा तो परिगुल शरारत से खिलखिला कर हंसी थी। परी, अरहम गुस्से से चीखा था। परिगुल अरहम के गुस्से की परवाह किए बगैर अपनी हंसी रोकते बेड से उठी। परिगुल को बेड से उठता देखकर अरहम खानज़ादा से फिरती से अपने काबू किया था। इसे बेड पर पटकता वो इस पर मुकम्मल तौर पर हावी हुआ। खान, ये क्या किया तुमने? हम गीला हो चुका है, हमने भी कपड़े बदले थे। परिगुल ने गुस्से से अरहम को घूरा, फिर बदल लेना। अरहम इस पर झुकता मदोशी के आलम में बोला। तकिए पर सर रखकर परिगुल को कलाई से पकड़कर अपने करीब किया और इसका सर अपने कंधे पर रखा। खान, हमारे कपड़े गीले कर दिए तुमने। परिगुल ने अरहम के सीने पर थोड़ी रखते हुए नाज़ो अदा से शिकवा करते हुए इसे देखा। पानी तुमने फेंका था गुल। अरहम गहरा मुस्कुराया था। अच्छी लग रही हो। अरहम ने मुस्कुराते हुए तारीफ की तो परिगुल नजरें झुकाए शर्मा गई थी। गुल, मैं सोच रहा हूँ परीज़े 5 साल की हो चुकी है, अब हमें बच्चे के मुतालिक सोचना चाहिए। अरहम की बात पर परिगुल करंट खाकर इसके ऊपर से उठी। क्या हुआ है? अरहम ने इसके चेहरे पर फैली नाराज़गी को देख अपने लब खींचे थे। आवाज़ पर भी सख्तपन नुमाया था, जिसे महसूस करते परिगुल ने अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल किया। खान, परीज़े भी छोटी है, इसे हमारा ज़रूरत है। मैं दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठा पाऊंगी? परिगुल ने अरहम के ऊपर झुकते इसके लबों पर अपने लब रखे थे। अरहम ने गुस्से से परिगुल को खुद से दूर झटका और बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। खान, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? तुम मर्द लोग तो सिर्फ आराम से बच्चे की ख्वाहिश कर देता है, मगर 9 माह औरत को अजाब झेलना पड़ता है, दर्द इसे सहना पड़ता है और फिर सारी सारी रात बच्चे को पालना पड़ता है। परिगुल की बात पर अरहम की आंखों में सुर्खी बड़ी थी। क्या कहा तुमने? तुम मुझे बर्दाश्त करती हो? अरहम खानज़ादा ने इसकी तरफ बढ़ते से कलाई से खींचते बेड से उतारा था। परिगुल की सख्त ग्रिप पर सिसक कर रह गई थी। वो जोर से अरहम खानज़ादा की चिटानी सीने से आ लगी। खान, तुम्हारा सीना नहीं पत्थर है, क्यों हमारी जान लेना चाहता है? परिगुल अपने माथे को हाथ से मसलते बोली। गुल, बात को मत घुमाओ, क्या कहा है तुमने? अरहम ने इसकी आंखों में देखते सर्द लहजे में पूछा। खान, तुम्हारा बात का जवाब तुम्हारे सवाल में ही छुपा है। तुम हमें लेकर कितना जुनूनी है। इतनी सी बात तुम हमारा बर्दाश्त नहीं कर सका। बच्चा कैसे तुम हमारे और अपने दरमियान बर्दाश्त करेगा? परिगुल ने अरहम खानज़ादा के गले में अपनी बाहें हमाइल की थी। गुल, परीज़े के आने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत बढ़ी है। बच्चा माँ बाप के दरमियान नहीं आता। और मुझे एक बात बताओ, तुमने कब परीज़े को संभाला है? इसे तो मुलाज़माओं ने पाला है। अभी भी वो दरख्शा के पास होती है, जबकि मैंने तुम्हें कहा था इसे अपने पास सुलाया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम अनोखी औरत नहीं हो जो बच्चा पैदा करोगी। यहाँ औरतों के 10 बच्चे होते हैं, तुम दूसरा बच्चा पैदा करने पर ऐसे रिएक्ट करिए जो जैसे तुम कोई अनोखा काम करोगी।
اور ہم خانزادہ نے اس کی باہیں اپنی گردن سے دور چھٹکی تھیں۔ خان اسی وجہ سے ہم بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تاکہ تم ہم سے دور نہ ہو جائے۔ اب دیکھو نا، تم بار بار ہم کو خود سے دور چھٹکتا ہے۔ بچہ آنے کے بعد تم اس سے لاپرواہ ہو جائے گا۔ پری گل کی انوکھی منطق پر ہم خانزادہ پر تعصب بھری نگاہ ڈالتا واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم کا دروازہ دار سے بند ہوا تو پری گل کام کر رہ گئی تھی۔ خان، تم کو ہمیں منانا آتا ہے، ابھی ہمیں بچہ نہیں چاہیے تو مطلب نہیں چاہیے۔ ہم بچہ پالنے اور پیدا کرنے والی مشین نہیں ہیں۔ تم نے کہہ دیا تو بچہ ہو گیا۔ پریزے ہی کافی ہے۔ ہم جانتا ہے تم پریزے اور مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ پریزے اور کل تمہارے لیے کافی ہے۔ ابھی تو ہم نے تمہارا ساتھ پوری دنیا گھومنے ہے۔ بس ایک بار تم ہمارا بات مان کر داجی سے اپنا حصہ لے لو، پھر ہم تم کو یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ ہم تمہارے ساتھ شہر رہے گا۔ یہاں کیا رکھا ہے چھوٹا سا گاؤں میں؟ پری گل واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی اور پھر غصے سے کمرے سے نکل گئی۔ پری گل نے اتنی زور سے دروازہ بند کیا تھا اور ہم خانزادہ جو واش روم میں شاور کے نیچے کھڑا اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا، دروازے کی دھاڑ پر وہ اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر شیشے کی وال پر دے مارا۔ پری گل پر یا پھر اپنے کسی بھی رشتے پر غصہ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے پری گل کی باتوں پر وہ کڑوا خون بھر کر رہ جاتا تھا۔ داجی کی تربیت ہی یہی تھی کہ عورت کو ہمیشہ عزت اور احترام دینا چاہیے۔ وہ ہر روپ میں صرف عزت دینے کے قابل ہوتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا عنقریب وہ اپنے اسی رشتے کو جو اس کی عزت ہوگی سب سے زیادہ تکلیف دینے والا ہے، جس پر وہ صفاقیت کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے گا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ یاسمین کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔